یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی گئی ہے اور اسے امام ترمذی اور امام ابو داؤد نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے۔ اس حدیث میں رسول اللہ نے جنت اور جہنم کی حقیقت اور ان کے ارد گرد کی جانے والی ترتیب کے بارے میں وضاحت کی ہے۔ حدیث کے مطابق جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا فرمایا تو حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ جنت کو دیکھ کر آئیں۔ جب حضرت جبریل علیہ السلام نے جنت کو دیکھا تو وہاں کے مناظر اور نعمت کو دیکھ کر کہا کہ جو بھی جنت کے بارے میں سنے گا وہ ضرور اس میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جنت کے ارد گرد سختیوں اور مشکلات کی باڑ لگا دی اور دوبارہ حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ دوبارہ جنت کو دیکھیں۔ اس بار جب انہوں نے دیکھا تو کہا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ ان سختیوں اور مشکلات کی وجہ سے کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اسی طرح جب جہنم کو پیدا کیا گیا تو حضرت جبریل علیہ السلام کو جہنم کو دیکھنے کے لیے بھیجا گیا۔ انہوں نے جہنم کی آگ اور شعلوں کو ایک دوسرے سے ٹکراتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ کوئی بھی اس میں داخل نہیں ہو گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جہنم کے ارد گرد خوشنما اور مرغوب چیزوں کی باڑ لگا دی اور دوبارہ دیکھنے کا حکم دیا۔ اس بار جبریل علیہ السلام نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ کوئی بھی شخص اس جہنم سے بچ نہیں سکے گا، ضرور داخل ہو جائے گا۔ اس حدیث سے یہ سبق ملتا ہے کہ جنت کے راستے پر چلنا آسان نہیں بلکہ یہ مشکلات اور آزمائشوں سے بھرا ہوا ہے، جبکہ جہنم کی طرف لے جانے والے اعمال بظاہر خوشنما اور دلکش نظر آتے ہیں لیکن ان کا انجام برا ہے۔ یہ حدیث ہمیں صبر، استقامت اور نیک عمل کی ترغیب دیتی ہے تاکہ ہم جنت کے مستحق بن سکیں اور جہنم سے بچ سکیں۔ حدیث قدسی، رسول اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہیں، نہ کسی کان نے سنی ہیں اور نہ کسی انسان کے دل میں ان کا خیال گزرا ہے۔ اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو۔ بس کوئی شخص نہیں جانتا کہ ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کے کیا کیا سامان چھپا کر رکھے گئے ہیں۔ تشریح، اس حدیث میں اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کی ایسی وضاحت کی ہے جو انسانی تصور اور ادراک سے بالاتر ہیں۔ یہ نعمتیں ایسی ہیں کہ دنیا کی کسی چیز سے ان کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ حدیث جنت کی عظمت اور وہاں ملنے والی انمول راحتوں کو بیان کرتی ہے جو صرف نیک اعمال کرنے والے اور اللہ کی رضا کے طالب لوگوں کو ملیں گی۔ یہ حدیث ہمیں ترغیب دیتی ہے کہ ہم دنیاوی خواہشات کے بجائے آخرت کی ابدی زندگی کی تیاری کریں، کیونکہ جنت کی نعمتیں وہ ہیں جن کا دنیا میں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ خوشخبری ہمیں نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے بچنے کی ترغیب دیتی ہے تاکہ ہم اس انعام کے مستحق بن سکیں۔ جہنم کے بارے میں ایک اور حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، تمہاری یہ آگ جسے ابن آدم جلاتا ہے جہنم کی آگ کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ دنیا کی آگ ہی کافی تھی۔ اپ نے فرمایا، جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ ہے اور ہر ایک حصہ دنیا کی آگ کے برابر گرم ہے۔ تشریح، اس حدیث میں نبی کریم نے دنیا کی آگ اور جہنم کی آگ کے درمیان فرق بیان کیا ہے۔ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے کئی گنا زیادہ شدید ہے۔ یہ حدیث جہنم کے عذاب کی شدت کو ظاہر کرتی ہے اور مسلمانوں کو گناہوں سے باز رہنے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنے کی تلقین کرتی ہے۔ ان احادیث سے واضح ہوتا ہے کہ جنت اور جہنم دونوں کی حقیقت پر ایمان لانا اور ان کی تیاریاں کرنا ضروری ہے۔ یہ احادیث ہمیں نیک اعمال کی طرف راغب کرتی ہیں اور برے اعمال سے بچنے کی تلقین کرتی ہیں۔